آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا نے 27 سال قید کے بعد گوروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کو کس طرح ترقی کی دور میں آگے لے کر گئے اور نیلسن منڈیلا اور ہمارے حکمرانوں میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ دنیا کا عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا 95 سال کی عمر میں 5 دسمبر 2013 کو وفات پا گئے۔ ان کا شمار دنیا کے ان چند لیڈروں میں ہوتا ہے جن کے انتقال پر پوری دنیا دکھی ہو گئی۔ دنیا کیوں اداس تھی؟ اس کی وجہ نیلسن منڈیلا کا کریکٹر تھا۔ یہ کس قدر عظیم انسان تھے، آپ اس بات کا اندازہ ان کے اقتدار کے ابتدائی دنوں سے لگا لیجئے۔ نیلسن منڈیلا جب اقتدار میں آئے تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج انگریز بیوروکریسی تھی۔ گورے ساؤتھ افریقہ پر پچھلے 345 سال سے حکومت کر رہے تھے اور ان 350 سالوں میں انہوں نے ایک ایسا دفتری نظام بنایا جسے صرف یہ لوگ ہی چلا سکتے تھے۔ یہ لوگ اہل بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، دیانتدار بھی تھے اور تعلیم یافتہ بھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مقامی لوگ غیر تعلیم یافتہ، نااہل اور پسماندہ تھے۔ نیلسن منڈیلا جانتے تھے کہ اگر شروع میں ہی سارے اختیارات کالوں کو منتقل ہو گئے تو یہ گوروں کے نظام کو اون نہیں کریں گے اور یوں ملک تباہ ہو جائے گا، جبکہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کو دنیا کا کامیاب ترین ملک بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تمام گورے افسروں کی نوکریوں کو بحال کر دیا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے لیے یہ فیصلہ کس قدر مشکل تھا کہ جسے گوروں نے 27 سال قید میں رکھا اور ان 27 سالوں میں قید تنہائی کے بھی 6 سال شامل تھے۔ یہ بعد ازاں صدر بنے تو ان کے پاس 2 آپشنز تھے۔ یہ گوروں سے زیادتیوں کا جی بھر کر بدلہ لیتے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے، گوروں کا قتل عام کرتے، ان کی خواتین کو اپنے حرم میں داخل کر لیتے اور تمام سرکاری نوکریاں مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ نیلسن منڈیلا جانتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ان کا جذبہ انتقام تو سیراب ہو جائے گا مگر ملک تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے پاس دوسرا آپشن عام معافی تھا۔ یہ اپنا دل کھلا کرتے، ساؤتھ افریقہ کے تمام گوروں کو معاف کر دیتے اور سسٹم کو آگے چلنے دیتے۔ چنانچہ نیلسن منڈیلا نے دوسرا آپشن قبول کر لیا۔ صدارتی آفس میں داخل ہوئے اور اپنے تمام حفاظتی عملے اور پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے تمام گورے اہلکاروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنی جاب جاری رکھیں، میری حفاظت آپ ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ فیصلہ سن کر گورے بھی حیران رہ گئے اور نیلسن منڈیلا کے سیاہ فام ساتھی بھی، کیونکہ نیلسن منڈیلا وہ شخص تھا جس نے ساؤتھ افریقہ کے کالوں کی 350 سال طویل انا توڑی تھی۔ گورے ان سے دل سے نفرت کرتے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد نیلسن منڈیلا اپنی حفاظت کی ذمہ داری انہیں ہی سونپ رہے تھے۔ یہ فیصلہ حیران کن تھا اور اس فیصلے پر گورے بھی حیران تھے اور کالے بھی۔ نیلسن منڈیلا کا دوسرا فیصلہ صدارتی آفس میں موجود سٹاف کی بحالی تھا۔ انہوں نے تمام گورے اہلکاروں کو اپنی نوکریاں جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے آفس سیکرٹری سے لے کر پرنسپل سیکرٹری تک تمام گورے اہلکاروں کو اپنی نوکریاں جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا تیسرا فیصلہ پورے ملک میں موجود گورے بیوروکریٹس کو اپنی نوکریاں جاری رکھنے کی ہدایت تھی۔ ان تینوں فیصلوں نے جہاں پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، وہیں ساؤتھ افریقہ کے گوروں کے دل بھی جیت لیے۔ اب یہ لوگ کالوں کی دل و جان سے عزت کرنے لگے۔ ساؤتھ افریقہ کی رگبی کی ٹیم ورلڈ چیمپئن تھی۔ اس ٹیم کے تمام کھلاڑی گورے تھے، مگر آزادی کے بعد یہ ٹیم ٹوٹ گئی اور کھلاڑیوں نے یورپ اور امریکہ جانا شروع کر دیا۔ نیلسن منڈیلا نے ٹیم کے کپتان فرانسس پینار کو چائے پر بلوایا، اسے خود ریسیو کیا اور اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلوائی۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے ان سے درخواست کی کہ آپ ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر نہ جائیں، آپ ٹیم کو ایک بار پھر آرگنائز کریں۔ ہم 1995 میں ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ٹیم کے کپتان حیران رہ گئے، مگر نیلسن منڈیلا نے طویل بحث کے بعد انہیں راضی کر لیا۔ کپتان نے ٹیم کو دوبارہ بنایا۔ نیلسن منڈیلا نے کھلاڑیوں کی تصویروں کو دیکھ دیکھ کر ان کے نام یاد کیے۔ نیلسن منڈیلا کھلاڑیوں سے ملاقات کرنے کے لیے خود گئے اور ان کا نام پکار کر ان سے ملاقات کی۔ نیلسن منڈیلا نے کھلاڑیوں کو ساؤتھ افریقہ کے دورے پر بھجوا دیا۔
یہ ٹیم مختلف شہروں میں جاتی اور اس شہر کے گراؤنڈ میں رگبی کھیلنا شروع کر دیتی۔ مقامی لوگ شروع میں ان سے نفرت کرتے تھے، پھر میچ دیکھنا شروع کر دیتے تھے اور آخر میں خود بھی میچ میں کود پڑتے تھے، اور یوں گورے کھلاڑیوں اور کالے تماشائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میچ کے سیزن تک پہنچ کر گورے کھلاڑی پورے ساؤتھ افریقہ کے ہیرو بن گئے اور پورے ملک ان کے لیے نعرے لگا رہا تھا۔ اس حوصلہ افزائی نے ان کے جذبے کو مزید بڑھا دیا اور انہوں نے ہر قیمت پر جیتنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ورلڈ کپ 25 مئی 1995 کو شروع ہوا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 24 جون 1995 کو یہ ٹرافی جیت لی۔ رگبی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تصویریں اور نیلسن منڈیلا کے ہاتھ میں کپ کی فوٹو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ نیلسن منڈیلا کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد 2003 میں کرکٹ ورلڈ کپ اور 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والا ساؤتھ افریقہ نے پوری دنیا میں خود کو سپورٹ فرینڈلی اور ایک مہذب ملک اور ترقی پذیر ملک ثابت کر دیا۔ اگر آپ نیلسن منڈیلا کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے 40 سال سیاسی جدوجہد کی اور ان 40 سالوں میں 27 سال قید میں بھی گزارے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طویل سیاسی جیل تھی، لیکن اس طویل جدوجہد کے بعد 1994 میں صدر بنے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے بچے بچے کے دل میں رہتے تھے اور لوگ اس کی اتاروں کی طرح عزت کرتے تھے، لیکن 5 سال کے اقتدار کے بعد انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی اور خود کو فلاح و بہبود کے کاموں تک محدود کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود کو ایک چھوٹے سے گھر تک محدود کر لیا۔ ان کے بیڈ روم میں نہ تو بڑا اے سی تھا اور نہ ہی ہیٹر۔ ان کا بیڈ پاکستان کے مڈل کلاس پلنگ جیسا تھا۔ یہ اس گھر میں اس پلنگ پر آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ان کا بینک بیلنس بھی 0 تھا اور اس سرکاری گھر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی جائیداد یا زمین نہیں تھی۔ لیکن اس غربت کے باوجود بھی آپ پوری دنیا میں کسی سے بھی نیلسن منڈیلا کا نام لے کر پوچھئے، لوگ ان کا نام عزت اور احترام سے لیں گے۔ آپ اس کے مقابلے میں دنیا کے امیر ترین حکمرانوں کی فہرست پر نگاہ ڈالیے۔ اس فہرست میں آپ کو 29 حکمران ملیں گے۔ آپ ان 29 حکمرانوں کے نام پڑھیے اور خود سے ایک سوال کیجیے، کیا یہ امیر ترین حکمران اس غریب ترین نیلسن منڈیلا کی ہمسری کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی بھی حکمران نیلسن منڈیلا کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے؟ حسنی مبارک کے اثاثے 70 بلین تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں نیلسن منڈیلا کے اکاؤنٹ میں 7,000 روپے بھی نہیں تھے۔ حسنی مبارک اپنے ہی ملک میں ہاؤس اریسٹ ہے اور فوج نے اس کے گھر کے سامنے توپیں گاڑ رکھی ہیں، جبکہ نیلسن منڈیلا کے گھر کے سامنے سیکیورٹی گارڈ تک بھی نہیں تھا۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، لیکن نیلسن منڈیلا کے برعکس آپ ان حکمرانوں پر نگاہ ڈالیے اور سوچئے کہ یہ لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سیکیورٹی کے بغیر اپنی عوام میں جا سکتے ہیں؟ ہم اور ہمارے سیاستدان کس قدر سادہ لو ہیں۔ یہ عزت بیچ دیتے ہیں دولت کمانے کے لیے۔ کاش یہ ایک بار زندگی میں نیلسن منڈیلا کے بیڈ روم میں جھانک لیتے۔ کاش یہ ایک بار نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر بننے کا فیصلہ کر لیتے۔ تو یقین کیجئے جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے تو دنیا کی پارلیمنٹ بھی انہیں نیلسن منڈیلا کی طرح ٹریبیوٹس پیش کرتی۔ کاش یہ ایک بار نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر بننے کا فیصلہ کر تو لیں، ایک بار نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر بن کر تو دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو نیلسن منڈیلا کی اس کہانی نے کچھ متاثر کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔